کہ محرم ہندوستان میں ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں کی پوری بستی شیعہ بستی تھی، عزادار تھے. وہاں پر ایک فیملی رہتی تھی، ایک عورت، اس کی ایک بیٹی. وہ عورت بیوہ تھی، ویڈو تھی، شوہر جوانی میں مر گیا اور اس کی چھوٹی سی بچی تھی. اس عورت نے بڑی مصیبتیں اٹھا کے، تکلیفیں برداشت کر کے اس بچی کو پالا. اور جب مصیبتیں زیادہ ہو گئی تو یہ عورت ماں بیمار ہونے لگی. جب غور سے سنو، تڑپ کے رو گے. پورا شہر، پوری وہ بستی شیعہ بستی ہے، اس میں یہ غریب عورت رہتی ہے، بیوہ. لیکن یہ اتنی بڑی عزادار تھی کہ اپنے گھر میں جب محرم کا چاند نظر آتا، اپنے گھر میں علم استاد کرتی، ممبر سجاتی اور عورتوں کی مجلس کرتی. اور یہ سارا انتظام جب اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کم ہو گئی، تو اس کی لڑکی کرتی، بیٹی کرتی، جوان بیٹی تھی، یہ پورا انتظام کرتی تھی. ماں بیٹھے رہتی، ماں بتاتی کہ بیٹا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ بسی انتظام کرتی. ایک سال اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی. یہ بیماری جب پھیلتی تھی تو کئی لوگ مر جاتے تھے. اس بستی میں یہ بیماری پھیلی، اس کی جوان بیٹی مر گئی. ذیقات کا مہینہ تھا. اب اس ماں کی تڑپ دیکھو، عزادار حسین کی. وہ بیٹی کی میت رکھی ہوئی ہے، بیٹی کا ماتم نہیں کر، بلکہ یہ کہتی تھی کہ اے حسین، محرم قریب ہے، اب تیری عزا کون کرے گا؟ مجلس کا انتظام کون کرے گا؟ فرش کا اہتمام کون کرے گا؟ میں تو ادبی. ایک بیٹی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. بس دوستوں، وقت گزرا، پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ فلک پہ ماہ محرم کا چاند آ گیا. حسین مہمان آ گئے، حسین مہمان آ گئے. بس یہ نابینا عورت اکیلی رہتی ہے. اس حجرے کے پاس گئی کہ جہاں پر علم استاد ہوتے تھے، عاشق خانہ ممبر سجتا تھا، وہ بیٹھ کے رونے لگی. روتے ہوئے کہا، مولا کیا یہ سال تم ہمارے گھر مہمان نہیں آؤ گے؟ مولا میں غریب ہوں، کیا اس سال تم میرے گھر مہمان نہیں آؤ گے؟ کون کرے گا انتظام؟ فرش کا انتظام اب کون کرے گا؟ روتی رہی، تڑپتی رہی کرب کے عالم میں. رات کا وقت ہے، کسی نے دق الباب کیا. اس نابینا نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ایک بیوی کی آواز آئی کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تمہارے گھر میں رہنا چاہتے ہیں. اس نے اندر بلا دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو مکمل پردے میں ہے. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا مسافر ہیں اور چند دن رہنا چاہتے ہیں تمہارے گھر میں، اجازت ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو ہم شیعہ ہیں، ہمارے گھر میں ایک بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، محرم کا چاند نظر آ گیا اور میرے گھر میں علم استاد ہونا ہے، جھولا استاد ہونا ہے، فرش انتظام کرنا ہے، مجلس کرنا ہے. اگر یہ کام تم کرو گی تو تم میرے گھر میں ضرور رہو. تو آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. یہ تو میرا کام ہے، میں ضرور کروں گی. یہ نابینا کہتی ہے کہ اس بیوی نے اپنے ہاتھ سے علم استاد کیا، اس نے جھولا بنایا، عاشقانے کو سجایا، فرش کا انتظام کیا. جب عورتیں آئی مجلس میں تو ان کے تبرک کا بھی انتظام کیا، نیاز کا. اس کے بعد یہ نابینا کہتی ہے کہ اس سال کی مجلسیں ہی کچھ اور تھی. جیسے ہی ذاکر سلام شروع کرتا، وہ آنے والی بیوی بیچ میں بیٹھ جاتی اور بیٹھ کے ہائے حسین کہا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے زمین اور آسمان گریا کر رہے. بیوی تڑپ تڑپ کے روتی تھی. یہ نابینا کہتی تھی کہ یہ اس سال کی مجلسیں ہی کچھ اور تھی، اس سال کی مجلسوں کی رونق ہی کچھ اور تھی. جب 12 محرم آئی اور جب دن گزرا تو وہ آنے والی نے کہا کہ اے بیوی اب ہم کو اجازت دے دو، اب ہمارا کام ہو گیا. تو اس جو نابینا کی بہت غریب تھی، اس نے کہا آپ یہیں ٹھہرو. وہ اس عاشقانے میں گئی کہ جہاں علم استاد تھے. جب واپس آئی تو ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، اس کے اندر کوئی چیزیں تھی. لا کے اس بیوی کو دے کے کہا بیوی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
بیوی یہ جو روز حسین کی مجلس میں نیاز بڑھ رہی تھی، میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کیا تھا، میں تم کو تمہاری محنت کی اجرت نہیں دے سکتی، تم کو کوئی ہدیہ نہیں دے سکتی، اس کو قبول کر لو۔ تو بس یہ آنے والی بیوی نے حجرے کی طرف دیکھا اور کہا حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی ہے۔ تو اس نابینا نے کہا بیوی تم کون ہو؟ اسی حسین کا واسطہ بتا دو۔ تو کہا تم کس کی مجلس کر رہی تھی؟ کہا میں حسین کی۔ کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ یہ فاطمہ کیسے گوارا کرے کہ تو میرے بچے کی مجلس کر اور کوئی انتظام نہ ہو؟ عزیزوں میں کہوں بیوی، ارے آپ کوئی کنیز کا اتنا خیال، ذرا کربلا میں آگے دیکھو، حسین کے گلے میں خنجر ہے، کوئی تیر مار رہا، کوئی نیزے مار رہا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور وہ حسین کو مار رہے تھے۔ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کا نازل فرما، سمجھ کے آمین بولو۔ پروردگار مولا حسین کا واسطہ ہماری اس مجلس کو مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، یہ سال ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کرے، اور جب بھی ہم عزاداری کریں اللہ اس عزاداری کو بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آج شب جمعہ ہے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہم کو موقع دے، سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولا حسین کی عزاداری کریں۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ محبان پنجتن کے سارے مرحومین اور خیسر بائی کے لیے پڑھ دیں، اور ہمارے سلیم بھائی دھاوا جس کو بولتے تھے ان کا انتقال ہوا لاسٹ ایئر، وہ یاد تھے، ان کے لیے پڑھ دیں، اور باخر بھائی اس لڑکے کے والد جو ہے ان کے لیے، اور جس کے لیے آج پہلی رات ہے اس کے لیے۔